میں نے کہا یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، رحمت کے دریا میں نہلانا تیرا کام ہے۔ میں نے کہا بیٹے کیا ارادہ ہے؟ کہا کر، میں نے ہاتھ کیا، کہ لگا کلمہ پڑھا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا بیٹے دو نام اللہ کو بڑے پسند ہے، ایک نام عبد الرحمن، ایک نام عبداللہ۔ کہنے لگا نا جس کے ذکر سے متاثر کر کے کلمہ پڑھایا مجھے وہی نام میرا رکھ دو، محمد بلال۔ اللہ اکبر، میرا شرم سے سر جھک گیا۔ میں نے کہا میرے یہاں بچہ پیدا ہو، کہتے بلال پرانا ہو گیا۔ مسلمانوں تمہیں بلال پرانا لگ رہا ہے، ہندوؤں کو بلال آج بھی تازہ لگ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے سمرقند کے عیسائی چیخے مار کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے جن کے غلام اتنے اعلیٰ ان کا آقا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ ساری دنیا اس وقت انتظار کر رہی ہے، ساری دنیا اس وقت انتظار کر رہی ہے، اے کوئی رہبر ہے، کوئی سیدھے راستے پر چلانے والا۔ رہبر تو سو رہا ہے، یہ دنیا کے نقشوں سے، اعمال کے نقشوں، یہ دنیا کے نور سے، دنیا کی روشنی سے متاثر ہوا پڑا ہے۔ ہائے میں مر جاؤں، پیسہ لگا کر اللہ کا دین پھیلانے کے لیے جانا چاہیے تھا، یہ پیسہ لگا کر اپنی رعایا کے کتے نہلانے کے لیے جا رہا ہے، دنیا کے نقشوں سے متاثر نہیں ہونا۔ ہم نے تو میرے عزیزوں ہدایت کے نور سے متاثر ہونا ہے، ہم نے تو کائنات کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے متاثر ہونا ہے۔ 2 دسمبر کو میرے عزیزوں میں سندھ کے علاقے کھجڑا کے علاقے میں شاہپور چاکر سے آگے گیا، میرے پاس نوجوان لے کے آئے کہ مولانا اسلام سے محبت کرتے، کلمہ نہیں پڑھتے، ذرا ان کو تھوڑی سی صحابہ کی زندگی سناؤ۔ میں ڈر بھی رہا تھا، میں نے کہا پردیش کے اندر بیٹھا ہوں اور ہندو پارٹی بہت زیادہ ہے۔ وہ بچے، میں نے کہا بیٹا جی، کہا جی، میں نے کہا میرے بچے نام کیا؟ کہا میرا نام مکیش ہے۔ میں نے خدا کی قسم حضرت زنیرہ کا قصہ شروع کر دیا کہ کیسے اس کی آنکھیں نکال لی گئی، میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو، میں نے ساتھ ہی بی بی سمیہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اماں سمیہ کا ذکر سن کر جب اماں کی شہادت سنی ایسے آنسو نکلے جیسے ماں مر گئی ہو۔ پھر میں نے حضرت بلال کا ذکر شروع کیا، جب میں نے کرتے کرتے یوں کہا کہ بلال کو باندھ کے مارا گیا، انگاروں پر لٹایا، مجھے یوں کر کے جھٹکا مارا، کہنے لگا مولوی جی آگے نہ پڑھ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، رحمت کے دریا میں نہلانا تیرا کام ہے۔ میں نے کہا بیٹے کیا ارادہ ہے؟ کہا کر، میں نے ہاتھ کیا، کہنے لگا کلمہ پڑھا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا بیٹے دو نام اللہ کو بڑے پسند ہے، ایک نام عبد الرحمن، ایک نام عبداللہ۔ کہنے لگا نا جس کے ذکر سے متاثر کر کے کلمہ پڑھایا مجھے وہی نام میرا رکھ دو، محمد بلال۔ اللہ اکبر، میرا شرم سے سر جھک گیا۔ میں نے کہا میرے یہاں بچہ پیدا ہو، کہتے بلال پرانا ہو گیا۔ مسلمانوں تمہیں بلال پرانا لگ رہا ہے، ہندوؤں کو بلال آج بھی تازہ لگ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت سیدنا بلال، حضرت سیدنا بلال۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، تم صبح تک کو میں بیٹھا رہوں گا، لوگ کہتے ہیں سرکار قبر چاون گئے، میں کسی اختلاف کی بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے سمجھاؤ تو صحیح، جو میں نے آپ سے بات کی میں نے اسی موضوع پر گفتگو کر کے آپ کو سمجھائی، اللہ نے توفیق دی، مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ سرکار قبر چاول گئے، انہوں چھڑ دیو ایتے میرا ہے، یہی نا جی؟ تو میرے بابا اور میرے ویرا اور میرے بزرگا اگر سرکار قبر میں آ گئے کہ انہوں چھڑ دیو ایتے میرا ہے، تو پھر حسین کو خاندان لے کر کربلا کے میدان میں کیوں بھیجا؟ میرے عزیزوں اگر سرکار تیری قبر میں آ گئے تو حمزہ کی میت پر 11 ٹکڑوں پہ زور سے کیوں رو رہا تھا؟ میرے عزیزوں جب سرکار قبر میں آ گئے تو بدر احد کے میدان میں 70 صحابہ کے جنازے پڑھ کے کیوں رو رہا تھا؟ رب کعبہ کی قسم مجھے اتنا جواب دے دو، اگر سرکار حوض کوثر پر، سرکار کے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے چلے گئے، حضرت حسین پورے خاندان کا لہو جھولی میں لے کے
کے آ گئے، کہا نانا تیرے دل کی بلندی کے لیے ہم نے سر کٹا دیے، ہم پانی کے زیادہ حقدار ہیں یا سنت کٹانے والے زیادہ حقدار ہیں؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج تم اپنے علم عدالت میں فیصلہ کرو، نانا حوض کوثر کا پانی سر کٹانے والوں کو پلائے گا یا داڑھی کٹانے والوں کو پلائے گا؟ سوچو تو صحیح یار، ہر بات کو اختلاف، ہر بات کو اختلاف، ہر بات کو وہابی جھوٹیاں دے جھگڑے، دیوبندی بریلویوں کے جھگڑے۔ پیپل پارٹی کے دور میں پانی بجلی کا وزیر، اس کا چاچا زیام میرے ذہن سے نکل گیا، بڑا اچھا نام ہے، کہنے لگا اپنے قربانی کے لیے جانور خریدا، قربانی کے لیے ہم نے جانور خریدا، بھاولپور کا تھا، کہ قربانی کے لیے جانور خریدا، بفر گیا جانور، کسائیوں کے ہاتھ نہ آیا، سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ 1 بج گیا، زور کی اذان ہونے والی تھی، میں جانور کو یوں کر کے دیکھ رہا، یوں ناک کی نتھے پھلا رہا، میں نے کہا لو جی آج باپ دادے سے جو ریت چلی آ رہی تھی، قربانی پہلے دل کرتے ہیں، رشتہ دار انتظار میں، محلے والے انتظار میں، فقیر دروازے پہ، چاچا گوشت ہو گیا نہیں ہو گیا، کہ میں سوچ رہا تھا جانور جب بیٹھا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں اٹھ کے جانور کے پاس چلا گیا، اپنی بولی میں وہاں کی زبان میں جانور کو پیار سے بلانے لگا، جانور نے سر جھکایا، گائے بیل نے سر جھکایا، میں آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر میں نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا، پھیرتے پھیرتے میرے آنسو نکل آئے، میں نے جانور کے کان میں کہا، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، ہم نے تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے اور ایک حصہ ہم نے تیرے اندر جناب محمد مصطفیٰ کا رکھا ہوا ہے، کہ بس میں نے اتنا کہا، خدا کی قسم کا مولانا اللہ گواہ ہے، اپنے ایمان سے کہتا ہوں، جب اتنا کہا جانور فوراً زمین پر سر رکھ کے لیٹ گیا، مولانا ہمیں رسی کی ضرورت نہ پڑی، بغیر رسی کے جانور پر چھری پھیر دی، میں نے کہا واہ اللہ، جانور کو نبی کا نام سن کے شرم آ گئی، حاجی صاحب کو کوئی نہیں آئی، ولی صاحب کو کوئی نہیں آئی، پیر صاحب کو کوئی نہیں آئی، حج پڑھ کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، 12 دن مکے میں، 15 دن مدینے میں، مدینے کی کھجوریں تو لے کے آیا، مدینہ مکے سے زمزم تو لے کے آیا، جائے نماز تو لے کے آیا، ٹوپیاں مدینے کا سربہ تو لے کے آیا، اللہ اکبر، او سربہ جس ڈبی میں ہو وہ زمین پہ گر جائے، اس ڈبی کا احساس ہے، محمد کی سنت کا کوئی احساس نہیں۔ لوگوں جو کاغذ تمہیں گلی میں ملے اس کاغذ پہ مدینہ لکھا ہو تم اسے چومتے ہو، جو چومنے والی چیز اسے پیروں میں رول رہے ہو۔ جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے بنا کے لا، اب بھی کہہ رہے ہو شاید پکی خفائی، پکے خفا، پکی ناراضگی، کہ جاؤ کبھی کربلا کے میدان میں، کربلا کی مٹی کو سونکھ کے دیکھنا، کبھی تمہیں علی اصغر کی خوشبو آئے گی، کبھی علی اکبر کی، کبھی میری حسین کی، جاؤ جا خیمے میں زینب بیٹھی تھی وہاں کی مٹی اٹھا کے دیکھنا، تمہیں زینب کے آنسوؤں کی خوشبو آئے گی۔ میں کہاں سے لاؤں؟ مولانا موسیٰ خان البازی رحمت اللہ علیہ احد کے میدان میں یوں کر کے کپڑا بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں ایسے روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے، پھر احد کے پہاڑوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، احد کے پہاڑوں، احد کے پہاڑوں، اللہ اکبر، تم نے تو حضور کو یہاں روتے دیکھا، تم نے تو چچا کی میت کے ٹکڑوں پہ روتے دیکھا، تم نے تو مصعب بن عمیر کی میت پہ روتے دیکھا، تم نے تو 70 صحابہ کے جنازے پڑھتے دیکھا، احد کے پہاڑوں تم بتاؤ تو صحیح حضور کے چہرے کا حسن کیسا تھا، تم نے تو حضور کو دیکھا، مجھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ جب رو رو کر مولانا موسیٰ البازی رحمت اللہ علیہ نے احد کے پہاڑوں کے دامن میں رو رو کے دکھایا تو پتھروں سے آواز آئی،
یا موسیٰ تعال یا موسیٰ تعال یا موسیٰ، اے موسیٰ ادھر آ جا، انا رأیت رسول اللہ، ہمارے پاس آ کے بیٹھ جا، ہم تجھے بتائیں گے رسول اللہ کے چہرے کا حسن و جمال کیسا تھا۔ پتھر بھی پہچان گئے، یہ میرے عزیزوں ریشم سے زیادہ دل کب سے، یہ ریشم سے زیادہ نرم دل کب سے پتھر بنا ہوا ہے۔ لوہے کو گرم کرو لوہا نرم ہو جاتا ہے، پتھر پہ ہتھوڑا مارو پتھر ٹوٹے گا۔ اس دل کی سختی نہ گرم کرنے سے نہ تھوڑے مارنے سے نرم ہوگی، بلکہ اس دل کی سختی آنکھ کے آنسوں سے خشک نرم ہوگی۔ اللہ کے آگے آج رو کے دکھا دو، اور کوئی الہی غفلت ہو گئی، الہی مجھے پلیکھا لگ گیا، یا اللہ میں بہکاوے میں آ گیا، یا اللہ میں دنیا کے علم دنیا کی روشنی سے متاثر ہو گیا اور اعمال کی روشنی کو اللہ میرے بدم کر دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں دکان والا نہیں، میں نبی کے کام والا، میں بیوی بچوں والا بعد میں، نبی کی نسبت والا پہلے، میں کاروبار بعد میں، نبی کی نسبت والا پہلے۔ اور خدا کی قسم جس ماں عائشہ کی عزت کے نعرے لگاتے ہو، جاؤ جنت البقیع میں اماں عائشہ کی قبر کے پاس جا کے پوچھو تیرا باپ تو مکے کا تاجر تھا، اس نے ٹاٹ والا لباس کیوں پہنا تھا؟ جاؤ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی سے جا کے پوچھو تیرا باپ جو کی روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا اور کھاتے کھاتے اس کی حلق میں پھنس گیا، پانی کے گھونٹ پی کے انگلی ڈال ڈال کے لقمے کو اندر کیوں کر رہا تھا، گلا کیوں بھر رہا تھا؟ بیٹی کی چیخ نکلی، کہنے لگی ابا انگلی مار کے نکال دے۔ فرمایا نہ بیٹی، اس روزے والے نبی نے کہا روکھی ملے کھا جا، گھی والی کھا جا، سوکھی کھا جا۔ بیٹی فرمانے نبی پر عمل کرنے دے، اللہ کی قسم اگر یہ ٹکڑا منہ سے نکال کے پھینک دیا تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، حضرت سیدنا عمر فاروق۔ جاؤ جا کے یرموک کی لڑائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب عصر کی نماز تک 60 صحابہ کو ساتھ لے کر 30 آگے ان میں 6 آگے لڑتے رہے۔ میرے عزیزوں حضرت ابو عبیدہ مسلح پہ بیٹھے ہیں، حضرت خالد بن ولید جب دشمن کے لشکر میں پھنس گئے، حضرت عبیدہ کو خواب میں مسلح پر بیٹھے بیٹھے حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ابو عبیدہ اٹھ، تو سو رہا ہے، میرا خالد پھنس گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہے، ابو عبیدہ الرحیل الرحیل، اٹھو اٹھو، نکلو نکلو نکلو، چلو جلدی کرو، حضور علیہ السلام کا پیغام آ گیا خالد بن ولید کی مدد کے لیے۔ آپ نے جب لشکر تیار کیا، میرے عزیزوں ایک جوان حضرت خالد بن ولید کے پاس سے اپنے اونٹ کو دوڑاتے ہوئے گزرا، آپ نے فرمایا رک جا، لشکر میں شامل ہو کے لڑ۔ اس نے ایک نہ سنی، آپ نے فرمایا امیر کا حکم ہے، امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں رک جا۔ جب وہ رک گیا آپ اس کے آگے اس کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کون سے خاندان سے قبیلے سے آیا؟ رو کے کہنے لگی میں لڑکی ہوں، مرد کوئی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ حیران ہو گئے، کہ کون ہے؟ کہ ام طبیب ہوں، خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ کہ کہاں چلی؟ کہ خالد ہر میدان میں جاتا تھا ٹوپی سر پہ پہن کے جاتا تھا، آج وہ اپنی ٹوپی گھر بھول گیا اور دشمن کے شکنجے میں پھنس گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید کی بیوی سے ابو عبیدہ کہنے لگے جا جلدی جا۔ وہ سواری دوڑاتے دوڑاتے میدان میں اتری، ادھر خالد دونوں تلوار ہاتھوں میں تلواریں لے کے لڑ رہے ہیں، بیوی بھی پاس جا کے دشمنوں سے کافروں سے لڑ رہی ہے۔ لڑتے لڑتے خالد بن ولید اس کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے بڑا گبرو جوان ہے، کہاں سے آیا؟ مسکرا کے کہنے لگی خالد پہچانتا نہیں، میں تو تیری بیوی ہوں۔ خالد بن ولید حیران ہو گئے، فرمایا تو کیوں یہاں آئی؟ کہ خالد تو اپنی ٹوپی گھر بھول آیا تھا۔ وہ ٹوپی کیا تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور نے اپنا سر بڑھوایا، آپ نے آگے کے بال حضرت ابی طلحہ کو دے دیے۔ خالد بن ولید کو پتہ لگا، حضرت ابی طلحہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے وہ بال لے لیے اور اپنی ٹوپی کے اندر سی لیے۔ حضرت خالد بن ولید وہ ٹوپی پہن کر میدان میں اترتا، فتح قدم چومتی۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی پہنی، جب میدان کے اندر گئے 5000 عصر کی نماز
پاس تک کافر زمین پہ پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. 5 صحابہ شہید ہوئے 60 میں سے, اور 5000 زمین پہ پڑا ہوا تھا. ابو عبیدہ کہنے لگے خالد وہ ٹوپی کا کیا کمال ہے, نیچے بیٹھے ٹوپی سر سے اتار کے یوں کر کے پھاڑ دی, اور حضور کے بال ہتھیلی پہ لے کے چومنے لگ گئے. کہنے لگے خدا کی قسم یہ ٹوپی کا کمال نہیں, محمد کے بالوں کا کمال ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. حضرت سیدنا خالد بن ولید. آج میرے دوستو بزرگوں, خدا کی قسم اعمال کا نور ہمارے پاس ہے, قرآن کا نور ہمارے پاس ہے, حضور کی زندگی کا نور ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس اللہ کی مدد کا نور ہمارے پاس ہے. ہمیں تو کو ساری دنیا دبانا چاہے نہیں دبا سکتی. محمد کا بلال ہمارے پاس ہے, نبی کا عمر ہمارے پاس ہے, نبی کا صدیق ہمارے پاس ہے, سخی عثمان ہمارے پاس ہے, کاتب وحی معاویہ ہمارے پاس ہے, سیف بن سیف اللہ خالد بن ولید ہمارے پاس ہے. او لوگوں, انہی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اب ان کی زندگی کو اپناؤ, اور پھر جب نکلو گے اللہ کے راستے میں, ہلکے ہو یا بوجھل ہو, پھر ہر نبی کی بات کو بھی پورا کرنا ہے, نبی کی ذات کو بھی دنیا کو منوانا ہے, کیونکہ نبی کی ذات بھی سچی, نبی کی بات بھی سچی. کہہ دو نبی کی ذات بھی سچی, نبی کی بات بھی سچی. آخری بات, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, اللہ جاتے جاتے آپ نے تلوار میں سے نیام نکالی, یوں زمین پہ پھینک دی, پھر آگے جا کے سواری کو موڑا, پھر آپ آگے سواری کے پاس گئے, یوں جا کے نبی سواری سے اترے, پھر آپ نے تلوار اٹھائی, اسے صاف کیا, اسے نیام میں ڈالا اور مسکرانا شروع کر دیا. لشکر کے ساتھ چل دیے, سارا لشکر رک گیا. انہوں نے کہا علی گدھے گھوڑے کا قدم ایک آگے نہیں چلنے دیں گے, پہلے بتا تلوار گرائی کیوں, پھر اٹھائی کیوں, پھر نیام میں رکھی کیوں, پھر مسکرائے کیوں. حضرت علی نے اپنی سواری کا رخ مدینے کی طرف موڑا اور ہجکیوں کے ساتھ رونے لگے کہ پوچھ ابو بکر سے, ہاں پوچھ صحابہ سے, پوچھ صحابہ سے, میرے سے نہ پوچھ. اسی جگہ حضور کی سواری تھی, ہم بھی اپنی سواریاں لے کے جا رہے تھے, اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تلوار تھی, حضور کی ہاتھ تلوار نیچے گری, آپ نے کسی خادم سے نہ کہا, سواری کو آگے لے کے گئے, پھر موڑ کے لائے, آپ نے پھر تلوار اٹھائی, اس کو نیام میں رکھا, مسکرانا شروع کر دیا. کہ علی یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تلوار گری ہوئی اٹھا کے رکھ دی, تو مسکرایا کیوں؟ کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, نہ ہم نے حضور سے پوچھا نہ تم میرے سے پوچھو, میں تو اس لیے ہنسا کہ حضور بھی ہنسے تھے تاکہ یہ سنت بھی محمد الرسول اللہ کی زندہ ہو جائے. ہم نے ہر قدم پر, ہر وقت میں, ہر موقع پر, ہر حال میں, ہر کام میں نبی کے طریقے کو زندہ کرنا ہے. برادری نہیں دیکھنی, قوم نہیں دیکھنی, حیا سب کا, ادب سب کا, ڈر رب کا, ادب سب کا, ڈر رب کا, ادب سب کا, ڈر رب کا. بدتمیزی نہیں کرنی, پیار سے سمجھانا ہے کہ یہ راستہ گمراہی والا, یہ راستہ ہدایت والا, یہ راستہ مخلوق والا, یہ راستہ خدا والا, یہ طریقہ مخلوق کا, یہ طریقہ مصطفیٰ والا, دونوں راستے تمہارے آگے ہیں, جس کا انکار کرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج میرے عزیزوں اس عزم کا ارادہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کرو اور اپنی پوری دنیا کو بتلا دو, ہم دنیا والے بعد میں, نبی کے کام والے بعد میں. آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ سچی سچی توبہ کر کے دکھائے اور زبان سے کہے یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. فقیر تمہارے دروازے پر آیا, مسجدیں بنتی ہیں, بنتی رہے گی, بنانے سے کوئی منع نہیں کرتا, مدرسے بنتے ہیں, چل رہے ہیں, چلتے رہیں گے, انہیں کوئی مائی کلال روک نہیں سکتا. لیکن میرے عزیزوں میں بھی تو کچھ کروں, میں تو چلتا پھرتا مدرسہ ہوں, اپنا کردار, اپنی گفتار, اپنی صورت, اپنی سیرت آمنہ کے لال کی اپنا لوں تو میں بھی چلتا پھرتا مدرسہ ہوں. اس مدرسے نے اپنے علاقے سے نکل کر شہر میں جانا ہے, شہر سے نکل کر ضلع میں, ضلع سے ڈویژن میں, ڈویژن سے صوبے میں, صوبے سے ملک سے باہر, ملک کے باہر اور ملک کے اندر جانا ہے اور پوری دنیا کو جا کر پیغام دینا. اب بیوی بچوں والے بعد میں, نبی کے کام والے پہلے. میرے عزیزوں جس کو احساس ہے اس کام کے کرنے کا, اور جس کو احساس ہے کہ میں دکان والا بعد میں, نبی کے کام والا پہلے,
تو آج اٹھ کے دکھائے، ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کے کرنے کا، اور اس جمعرات سے اللہ کے راستے میں تیل دل کھول دے گا۔ آج فقیر تمہارے دروازے اٹھ کے کھڑے ہو کے سروزہ اللہ کے راستے میں 1 2 3 4 سروزہ اللہ کے راستے میں اٹھ بابا، اٹھ کے بوڑا کوئی نہیں، آج اٹھ کے دکھاؤ 2 تیل جماعت اللہ کے راستے میں، 2 تیل جماعت اللہ کے اور اٹھو ماشاءاللہ 3 دن 3 دہاڑے تیل دن اللہ کے راستے میں اٹھ جاؤ، تیل دن مقصد بنا کے اس کام کو کریں گے۔ ایک آدھا بچوں بھی کھڑا ہوئے تو بزرگ ارادہ کر لو، اللہ اکبر، 3 دن اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی سارے ارادہ کرتے ہو بھائی؟ بہت سارے ماشاءاللہ۔ ایک اور نیت کر لو، حضور کی سنت کو چہرے پر پوری سجانی ہے، تھوڑی کوئی نہیں، چھوٹی کوئی نہیں، پوری سنت، تینوں طرف سے 1 1 مٹھ کے برابر، یہ 1 مٹھ ادھر سے بھی یہاں سے بھی، ایک مٹھ کون سجائے گا؟ پوری سنت۔ آج کے بعد احساس دلانا ہے اپنے نفس کو، احساس دلانا ہے دنیا کے نور کو، ہمارے پاس علم کا، ہمارے پاس اللہ اکبر اعمال کا نور ہے جو رحمت دو عالم علیہ السلام کے صدقے اللہ نے عطا فرمایا۔ اس اعمال کے نور کی روشنی کو، حضور کی سنت کو چہرے پر سجا کے کون بڑھائے گا انشاءاللہ؟ نیت کرو داڑھی رکھنے کی انشاءاللہ، رکھو گے اللہ تعالیٰ، زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ جس پروگرام کے لیے، جس مقصد کے لیے پروگرام سجایا، ہمیں جینے کا بھی احساس ہو، مرنے کا بھی احساس ہو، اللہ پاک ہمارے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ عشاء کی اذان ہوگی، نماز ہوگی، کم از کم اب کی نماز تو سارے پڑھ کے جائیں، اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کریم، مولانا صاحب کی طرف سے جو پروگرام سجایا گیا، پی ٹی امیر صاحب کی طرف سے، مولانا امیر صاحب، یہ سارے علاقے والے سب میرے بھائی، یہ میرا اپنا پروگرام ہے، اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کے اچھے اثرات اس علاقے کے اندر، پوری دنیا کے اندر پھیلا دے، پوری دنیا کے کفر کو توڑ دے اور ہدایت کے نور کو عام فرما دے۔ جتنے مسلمان فوت ہوئے ان کی مغفرت فرما، جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ علماء کرام آئے ہماری سرپرستی کی، اللہ ہمارے سروں کے تاج، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت فرما۔ جس گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اللہ سبزی ترکاری لانے والے، کاٹنے والیاں، پکانے والیاں، آگے رکھنے والے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قاری سخاوت صاحب، یا اللہ جتنے امیر صاحب، سفیر صاحب، جتنے حضرات یا اللہ یہاں بیٹھے، اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، ان کے جوش و جذبے کو اللہ تو قبول فرما لے، ان کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، ہمیں بھی مال جان لگانے والا بنا دے، اللہ ہماری عزتوں میں اور اضافے فرما دے، مال جان میں اللہ اور برکت عطا فرما دے، دنیا کی زندگی میں اللہ کسی کی محتاجگی سے محفوظ فرما، اپنی محتاجگی عطا فرما، رحم عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، علم و عمل میں ترقیاں نصیب فرما۔ افواج پاکستان کے جوان سرحدوں پر سردی کے موسم میں، پہاڑوں میں برف باری کے موسم پر اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما۔ کشمیر سمیت، فلسطین سمیت، انڈیا سمیت تمام مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سمیت کفر کی جیلوں میں یا پاکستان کی جیلوں میں جتنے ناحق پڑے، اللہ سب کی رہائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ بھائی امیر صاحب، ان کے گھر میں برکت عطا فرما، ولی سفیر صاحب، یا اللہ ان کے مال جان برکت عطا فرما۔ بھائی انیس صاحب اور بھائی ظفر صاحب، اللہ جنہوں نے پروگرام سے دام میں دن میں، جنہوں نے اللہ حصہ لیا سخن میں، جنہوں نے دعائیں کی، اشتہار لگایا، جنہوں نے چونا اللہ گلیوں میں چھڑکا، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اس سردی کے موسم میں، بارش کی وجہ سے اللہ رستے کی خرابی کی موسم میں جتنے آئے، اللہ سب کو اجر عظیم نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔